دین تک پہنچا۔ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، 2-3 فقرے۔ کیا صبر ہے آقا کا، آقا کی شجاعت بھی کم نہ تھی، آقا کی شجاعت، آقا کی شجاعت نویں محرم تک آقا صحت مند تھے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ بھی جنگ عاشورہ کے لیے تیار ہو رہے تھے، ایک زرہ لائی گئی، آپ نے دیکھا کہ وہ زرہ آپ کے قد مبارک سے ذرا بلند ہے، اپنی مٹھیوں سے یوں پکڑا اور زرہ کا جو اضافی حصہ تھا توڑ کے الگ کر دیا۔ فولاد کی زرہ، لوہے کی زرہ۔ تو جناب سید سجاد کی شجاعت قوت کم نہ تھی، یہ تو امر الہی تھا، یہ تو مشیت الہیہ تھی کہ روز عاشورہ آپ مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، اس لیے کہ اسی انداز سے آپ کی حفاظت مقصود تھی، سلسلہ امامت کی حفاظت مقصود تھی۔ ورنہ جس طرح آپ حضرت عباس کے لیے کہتے ہیں نا، تنہا عباس کربلا فتح کرنے کے لیے کافی تھے، خدا کی قسم اسی طرح تنہا سید سجاد کربلا فتح کرنے کے لیے کافی۔ ابھی تو میں نے مصائب پڑھے نہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کربلا فتح کرنے کے لیے تنہا سید سجاد کافی تھے۔ آپ کی وہ شجاعت تھی، وہ ہیبت تھی، وہ طاقت تھی، امام ابن امام تھے نا، لیکن مشیت الہیہ تھی، اسی طرح سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا تھا۔ تمام قوت شجاعت آپ نے صرف کر دی صبر میں، اور صبر بھی کن کن چیزوں پہ صبر، کیسا کیسا صبر، لوگ کن کن چیزوں کا انکار کریں گے۔ 11 محرم سے لے کر اور پہلی صفر تک، 11 محرم کربلا سے نکلے ہیں اسیر ہو کر، اور پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ جب دمشق پہنچے، شام پہنچے۔ بس 2 منظر عرض کر دوں، چونکہ یہ 2 منظر وہ ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر انکار کرے گا تو بس اب کیا عرض کر سکتا۔ تمام تاریخوں نے لکھا ہے، صرف شیعی تاریخوں نے نہیں لکھا۔ آپ تاریخ ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ آج ممبر پہ آنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے، نماز عصر کے بعد میں ایک کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے بستان الواعظین، عبد الرحمن ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، جن کے دامن پر شیعیت کی کوئی کرن نہیں پہنچی، کوئی غبار نہیں پہنچا، کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ انہوں نے جو روایت لکھی ہے بس وہ روایت سنا کے گفتگو تمام کر دوں، اور آپ گریہ کریں گے اور سوچتے رہیں گے۔ بس پہلا منظر تو یہ ہے آقا کا کہ 11 محرم ہے، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے زینب کے بازوؤں میں رسن بھرا، امام دیکھ رہے ہیں ام کلثوم کے بازو میں رسن، امام دیکھ رہے ہیں اور سکینہ کے بازوؤں میں رسن۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے آپ میری روش سے واقف ہیں، میں بیان مسائل میں کبھی کوئی حاشیہ آ رہا ہے اور زیب داستان کی صورت میں تو نچوڑ کے بس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر آپ محمد اور آل محمد کے مراتب سے واقف ہیں، اگر آپ ان کی عظمت سے آشنا ہیں، اگر آپ ان کی مودت رکھتے ہیں، اگر محبت اور عشق ہے
تو بس یہ جملے کافی ہوتے ہیں سر و سینہ پیٹنے کے. سید سجاد دیکھ رہے ہیں زینب اسیر ہو رہی ہے. سید سجاد دیکھ رہے ہیں ام کلثوم اسیر ہو رہی ہیں. سید سجاد دیکھ رہے ہیں سکینہ رقیہ اسیر ہو رہی ہیں. بیویوں کو اسیر کیا گیا, بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا گیا. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ناکوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ. آپ سمجھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنی ماں بہنوں کو اسیر لے کے بیٹا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم حسین. یہ ایک منظر 11 محرم کو. آگے بڑھے آگے بڑھے. زیادہ تر روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کو بھی رسن بستہ کر کے بلکہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کے ایک ناقے پہ بٹھایا گیا تھا, اور سب سے پہلے وہ ناقہ اس طرف سے گزارا گیا جہاں حسین جیسے بابا کا لاشا بے گور و کفن تھا. سید سجاد نے دیکھا چہرے کا رنگ بدلا. پھوپھی دیکھ رہی, شفیق پھوپھی, ماں کی طرح جس نے پالا تھا. ایک مرتبہ آواز دی, بے اختیار فریاد, بیٹا اپنے کو سنبھالو, میں کیا دیکھ رہی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ روح پرواز کیا چاہتی ہے. بیٹا تمہارے ذریعے سے سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے. بیٹا تمہارے ذریعے سے, تمہارے وسیلے سے نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے. سید سجاد خود تو سنبھل گئے, مگر جو جواب دیا وہ جواب سن کے بیوی سنبھل نہ سکی. بس اتنا ہی جواب تھا, پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے بتائیے, جوان بیٹا موجود ہو, بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. آپ نے خوب گریہ کیا, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, خوب گریہ کیا. بس جو روایت میں نے آج دیکھی نا کس کی, عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام تک اسی طرح لے جایا گیا اسیر, رسن بستہ. اور جب شام میں داخل ہوا, اس وقت بس اتنی بات پڑھ رہا ہوں جتنی اس نے لکھی ہے, جب رسن بستہ لے گئے تو ایک جگہ کھڑا کیا گیا اسیروں کو, اور بیچ میں بلند نیزے پر حسین کا سار, اور اس نے یہ جملہ لکھا ہے, یزید کے حکم سے اس نیزے پہ سر آویزاں کیا گیا. بیویوں کو اس کے گرد رکھا گیا 9 گھنٹوں تک, 9 ساعتوں تک, اور جلادوں سے کہا گیا کوئی بیوی روئے تو تماچے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما.